اخلاقیات جماعت 10 باب نمبر 3 سبق نمبر 3 تفصیلی سوال میں سوال نمبر 3 ہے، مختصر نوٹ لکھیں۔ ہم نے 2 پوائنٹ پر نوٹ لکھنا ہے۔ پہلا ہے انسانی ضمیر اور احتساب۔ انسانی ضمیر اور احتساب، ہر انسان کے اندر ایک ایسا آلہ موجود ہوتا ہے جو اس کے مواخذے کا عمل جاری رکھتا ہے، اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم بے جا خواہشات کرتے ہیں اور برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں یا کسی دوسرے کا حق ماننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ضمیر ہمیں ایسی بات پر سرزنش کرتا ہے۔ اچھے ضمیر والے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنا رویہ درست کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ ضمیر کی آواز پر کان نہ دھریں، یعنی ان کے ضمیر مردہ ہوں، تو انہیں جلد یا بدیر اپنے اعمال کا جوابدہ ہونا پڑتا ہے اور بعض اوقات سنگین جرائم کی صورت میں قاعدے اور قانون کے مطابق سزا سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ضمیر کی خلش انسان کو برائی سے روکنے کی موجب ٹھہرتی ہے۔ انسان میں سب سے بڑا احتساب خود مذہب کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس اور جوابدہ ہونے کے یقین کے سبب، یعنی جب انسان کو یقین ہو کہ اسے اپنے اعمال کے لیے خواہ ان پر کسی قانون قاعدے کے مطابق سزا ملی ہے یا نہیں، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، تو خدا خوفی کے سبب وہ برائی سے باز رہتا ہے۔ یہ احتساب، خواہ یہ ضمیر کا احتساب ہو یا خدا کا خوف، انسان معاشروں کی بقا اور امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 مختصر نوٹ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم نے نوٹ لکھنا ہے ترغیبات اور احتساب۔ اس کا جواب ہے کہ احتساب کے اثرات اور دراصل انسان کے رویوں پر ہوتے ہیں۔ احتساب کی بدولت غلط رویوں کی تعلیم ہو جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ ہی سے اپنی خواہشات کا غلام رہا ہے، چنانچہ وہ اس کے حصول کے لیے بعض اوقات بڑے بڑے جرائم بھی کر دیتا ہے۔ انسان کی ان خواہشات کو لگام دینے کے لیے اس کی ترغیبات تبدیل کرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں جو انسان کا احتساب کرتے ہیں۔ انسان کی تربیت کی ابتدا اس کے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ انسان کی پہلی تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ بعد ازاں تعلیم کے ادارے تربیت دیتے ہیں جس سے کردار سازی جاری رہتی ہے۔ اس سارے عمل میں سزا اور جزا کے بارے میں شعوری طور پر آگاہی دی جاتی ہے۔ معاشرے کے لیے طے کی گئی شرائط کا دباؤ بھی انسانی ترغیبات کے احتساب کو جاری رکھتا ہے اور بہت سے برے کام نہیں ہوتے۔ تمام مذاہب میں آخرت کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، چنانچہ اس تصور ہی کی بدولت انسانی ترغیبات میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور مواخذے کا عمل ہوتا رہتا ہے۔